طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ وہ ہے جہاں پر جانے موسیٰ آتے اور اللہ کا قرآن آتا ہے۔ صاف کیا امامے کا شملہ اس کو کہتے ہیں۔ امام حسین کے تلوے کی مٹی کو سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے امامے کے شملے سے صاف کیا، ان کی جوتیاں سیدھی کی، حالانکہ امام حسین عمر میں بہت کم تھے سیدنا ابو ہریرہ سے۔ تو امام حسین نے فرمایا کیا کرتے ہیں ابو ہریرہ؟ تو ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امام، آپ کی جو شان میں جانتا ہوں اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں گے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے پھرتے رہیں گے۔ یہ بات اللہ اکبر صحابہ کرام نے کی، صحابہ کرام نے اس طرح اظہار محبت فرمایا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ سوال تو پیدا ہوا، کسی سے محبت کا اتنا حکم دینا وجہ کیا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور پھر اہل البیت میں تو سب سے محبت کرو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت، ان سے محبت کرو، یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ لیکن ان میں بھی خاص طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو سب سے زیادہ چاہا وہ امام حسین کی ذات۔ حضور علیہ السلام نے کندھوں پہ بٹھایا، آپ نے سنا، بار بار سنا، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں میں مستقبل کے حالات تھے، آنے والے دور کے حالات اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب داں نگاہیں، غیب بین نگاہیں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا، اور جب وہ وقت آئے گا تو یزید نام کا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک حصہ امت کا فکر یزید کا حامی ہوگا، اور ایک حصہ امت کا فکر امام حسین کا حامی ہوگا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ میری امت دین پر قائم رہے گی، سب سے پہلے جو دین بدلے گا، جو میری سنت کو بدلے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اس کو دنیا یزید کہے گی۔ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے علماء سے اس کو بھی سنا ہوگا۔ تو امت دو حصوں میں بٹے گی، اور اس وقت بھی امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ میں اس وقت فضائل اہل بیت پڑھنے نہیں بیٹھا، آپ نے مجھ سے پیشتر جو ہمارے بڑے بڑے علماء خطبہ ان سے سنا ہوگا، میں اس کو ریپیٹ کرنے کی بجائے ان کی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور بہت دیر تک میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، کافی تاخیر ہوئی ہے، اور آپ کو بعد میں جو وہ ابھی نعت شریف بھی سننا، اعلان بھی ہوا آپ نے، تو میں زیادہ دیر نہیں، جتنی دیر آپ کا ذوق سلامت ہے، میں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ امت 60 ہجری سے لے کر آج تک، اور اب آج سے لے کے قیامت تک امت میں صرف دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو یزید کا حامی ہے، یعنی یزید کے ساتھ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو امام حسین کے ساتھ۔ اب یہاں جو بیٹھے ہوئے امام حسین کے غلام موجود ہیں، وہ کس کے ساتھ؟ یہاں پر ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں یا امام حسین کے ساتھ؟ کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، پہلے میری گفتگو سن لیں، میری گفتگو کے بعد مجھے مت جواب دینا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو جواب دینے کی کوشش کرنا کہ ہم کھڑے کس کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوفی 22,000 کا جو لشکر تلواریں لے کر آیا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ اس دن بھی جو تلوار لے کر امام حسین کے خلاف آئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ فرض دق شاعر نے یہی کہا تھا، امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔
وہ لوگ بھی یہ کہنے کی ہمت نہ کر سکے کہ ہم امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو باتیں بنا رہے تھے کہ ہم تو زبردستی آ گئے, ہمیں تو لایا گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال آج ہمیں اس محفل میں, یاد امام حسین کی محفل میں, تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا, کوئی جذباتی گفتگو کرنے کی بجائے اور کوئی جذبات میں آنے کی بجائے تھوڑی دیر غور کرنا. امت اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کس کے ساتھ؟ اور یزید کو جو نہیں جانتا وہ جان لے, اور امام حسین کو جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے. پہلے میں آپ کے سامنے یزید کو پڑھ دیتا ہوں کہ یزید کون ہے. یزید وہ شخص ہے جو بچپنے سے ہی بد کردار رہا. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ اس کا اپنا کردار ہے. کوئی ایسی زبردستی نہیں. میں ابن جریر طبری کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا, تاریخ کامل میں ابن اسیر نے لکھا, اسی طرح کثیر مصنفین نے لکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتا تھا. نشے کا اتنا عادی تھا کہ وہ سفر حج میں بھی اس نے نشے کو ترک نہیں کیا. اگر آپ کے اڑیسہ کا کوئی حاجی کتنا بھی بگڑا ہوا ہوا, زمانے کا دھتکارا ہوا ہوا, کوئی اس کو اچھا نہ سمجھتا ہو, اگر وہ حج کے لیے جائے گا تو کم سے کم سفر حج میں تو وہ ادب سے رہے گا. لیکن یزید اس بدترین ملعون انسان کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا, اور حج کے بعد جب وہ مدینہ منورہ گیا تو اس نے وہاں بھی شراب کو ترک نہیں کیا, بلکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا اور کچھ صحابہ کے شہزادے اس سے ملنے کے لیے گئے کہ بھئی چلو یزید آیا ہے تو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں. تو جب وہ پہنچے تو وہ شراب پی رہا تھا. امام حسین نے دیکھا تو کہا تم سفر حج میں بھی شراب پی رہے ہو؟ کہا نہیں, یہ مخصوص جو ہے وہ ایک قسم کا شربت ہے اور اس کی بو ایسی ہے. تو امام نے فرمایا کیا ہم نہیں جانتے شراب کی بو اور شربت کی خوشبو کے اندر کیا فرق ہے؟ ہم اتنے نادان ہیں معاذ اللہ. اللہ اکبر. یہ حال تھا اس کا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یزید اتنا گندا انسان تھا, اتنا گھٹیا, اتنا کیریکٹر لیس انسان تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. اس نے بڑھاپے میں اپنے باپ کو اتنا ستایا کہ اللہ اکبر, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو برداشت نہیں کر سکے. لیکن چونکہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, صدمے اس نے بہت دیے. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں. اسی طرح ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ ایک خاتون ایسی ہے پوری کائنات میں کسی عورت کے بستر پہ قرآن نہیں آیا, تنہا صرف سیدہ صدیقہ بنت صدیق ہے جس کے بستر پہ قرآن آیا ہے. ہم سنی عشق محبت میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے, رشک طور, اس لیے کہ طور کو وہ نصیب نہ ہو سکا جو بستر عائشہ پر نازل ہو رہا ہے. اللہ طور پر توریت آتی ہے اور طور پر موسیٰ جاتے ہیں, اور بستر عائشہ وہ ہے جہاں پر جانے موسیٰ آتے ہیں اور اللہ کا قرآن آتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یاد حسین کانفرنس, سید امیر القادری صاحب قبلہ, وہ مقدس خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.